سب سے پہلے آپ کو بتائیں بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اڈے بنانے کا منصوبہ بنا دیا گیا ناکام، اور کالعدم ٹی ٹی پی کی دفاعی شورا کا سربراہ دہشت گرد نصر اللہ عرف مولوی منصور گرفتار کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اڈے بنانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ گرفتار دہشت گرد کمانڈر نصر اللہ نے ویڈیو بیان میں کہا کہ وہ آپریشن ضربیاز کے دوران افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ اس نے پاک افغان بارڈر پر پاک فوج کی پوسٹوں پر تخریبی کارروائیاں کیں۔ بی ایل اے ٹی ٹی پی اتحاد کا ہدف اغوا برائے تاوان سے گمشدہ لوگوں کا بیانیہ بنانا بھی ہے۔ گرفتار کمانڈر نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کا تمام پیسہ را سے آتا ہے۔ نور ولی محسود بی ایل اے کمانڈر بشیر زیب سے کابل کے بھارتی سفارت خانے میں ملتا رہا ہے۔ مولوی نور ولی محسود سمیت ٹی ٹی پی کی تمام قیادت بھی افغانستان میں موجود ہے۔ بی ایل اے مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیب بھی افغانستان میں ہے۔ خوارجیوں کے کمانڈر نور ولی کے پیچھے عبوری افغان حکومت ہے۔ گرفتار کمانڈر نصر اللہ نے کہا کہ بہت سے گمشدہ لوگ افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ پلان مفتی صاحب نے بی ایل اے مجید بریگیڈ کے کمانڈر بشیر زیب کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ اس سارے کام کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ تھا، جو چاہتی تھی کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا الحاق کرایا جائے۔ الحاق کا مقصد بلوچستان کے مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں بنانا اور وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا تھا، جن سے بلوچستان میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا سکے۔ مزید برآں مفتی نور ولی محسود اور مفتی مداحم نے بتایا کہ بلوچستان میں فوج جمانے کے پیچھے ہمارے اور ہمارے دوستوں یعنی را کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 سی پی اے کو سبوتاژ کرنا، جس میں چینی باشندوں کو ہدف بنانا شامل ہے۔ نمبر 2 عوام اور توان کی کارروائیاں کر کے جبری گمشدگیوں کے معاملوں کو ہوا دینا تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بدنام کیا جا سکے۔ آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا سارا نظام خصوصاً مالی معاملات کے پس پشت ہندوستان ہے۔ مفتی نور ولی محسود انڈین خفیہ ادارے را کے اہلکاروں سے کابل میں انڈین سفارت خانے جا کر ملتا ہے، جس کی مکمل پشت پناہی موجودہ افغان حکومت کر رہی ہے، اور موجودہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو مالی مدد، ٹریننگ اور افرادی قوت بھی فراہم کرتی ہے۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان کالعدم تنظیم کے 2 اہم کمانڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کا ایک اہم نیٹ ورک پکڑا ہے۔ کالعدم تنظیم کے دہشت گرد نصر اللہ کو ایک مشکل آپریشن کے بعد گرفتار کیا گیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی کہا کہ بھارت دہشت گردوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ ضیاء لانگو نے کہا کہ جو نوجوان باہر بیٹھے ہوئے انہیں ورگلایا گیا ہے، گمراہ لوگ اپنے ملک، صوبے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تحریک طالبان خوارج جس کو کہنا چاہیے پاکستان، یہ جو ہے اسلام کی بات کرتے ہیں اور ان کی عمل تو سارے غیر اسلامی ہے۔ دوسری طرف ایک لبرل جس کی جو طالبان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے۔ دوسرے جو ہیں بی ایل اے والے، ان کا نظریانی طور پر ان کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک دوسرے کا ملاپ کا مقصد صرف اور صرف ان کا مطلب یہ کہ ان کا انویسٹر ایک ہی ہے، جو ان سے 2 اینگل سے کام لے کر ابھی جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری فورسز کی انٹیلیجنس کی وجہ سے جو ان کو ناکامیاں ملی ہیں، ابھی وہ اس کو جوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ان دہشت گردوں کے، ان بیرونی ملک کے ایجنٹوں، جو ہمارے نوجوان پہاڑوں پر گئے ہیں، وہ سب جو ہے ہمارے دشمن سے نہیں ملے ہوئے، ان کو ورغلایا گیا ہے، ان کو گمراہ کیا گیا ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے۔ خدا کے لیے یہ پاکستان آپ کا ملک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرمایہ کاری بورڈ کے امور پر اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان جوائنٹ وینچر منصوبے کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ حکومت تاجروں، سرمایہ کاروں کے لیے کاروبار دوست ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ چین کی ٹیکسٹائل، چمڑے، فٹ ویئر اور دیگر صنعتوں کی پاکستان میں ری لوکیشن سے متعلق بہت استعداد ہے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی کہ چینی صنعتوں کی پاکستان میں ری لوکیشن سے متعلق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آسان کاروبار ایکٹ کا مسودہ جلد کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز میں بھیجا جا رہا ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں اویس یوسفزئی سے۔ اویس، فیصلے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی 21 مئی 2022 کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور متعلقہ اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شیریں مزاری کو عدالت میں فوری پیش کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد ان کی جو گرفتاری ہے وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا، زیر سماعت تھا۔ آج اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اینٹی کرپشن کی جانب سے گرفتاری تھی شیریں مزاری کی، وہ درست نہیں تھی، وہ غلط تھی، وہ غیر قانونی تھی۔ اس لیے جو متعلقہ اہلکار ہیں جو اس گرفتاری میں شریک تھے، شامل تھے، سارے عمل میں پروسیس میں، ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور محکمہ داخلہ پنجاب تحقیقات کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس تفصیل دینے کے لیے۔ ابھی براہ راست دیکھیے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کزن ہے شہباز گل اور ایک احمدی شخص جو کہ پاکستانی نژاد ہے، قادیانی، محمد ڈاکٹر آصف۔ یہ جو ملینز آف ڈالر ہیں یہ انہوں نے انویسٹ کیے۔ پہلی دفعہ ریزولوشن نومبر 2023 میں لائی گئی، پھر ان کی فارن افیئر کی کمیٹی میں بھیجی گئی۔ During the financial year ending 30th June 2025, in respect of development expenditure of Water Resources Division, demand number 123. The question is that demand number 123 as moved may be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. Demand number 124. I beg to move that a sum not exceeding rupees 25 billion granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of capital outlay on development of atomic energy, demand number 124. The question is that demand number 124 as moved may be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. Demand number 125. I beg to move that a sum not exceeding rupees 256,330,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of capital outlay on development of Pakistan Nuclear Regulator Authority, demand number 125. The question is that demand number 125 as moved may be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. Demand number 126. I beg to move that a sum not exceeding rupees 3,225,708,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June. کیا غدا کے لیے کوئی فنڈنگ کی ہے؟ کیا غدا کے حق میں کوئی انہوں نے؟ اور پھر دوسری بات آپ دیکھیں کہ ایک دوست ملک کو، جیسے انہوں نے سعودی عرب کو ناراض کیا، چائنا کو ناراض کیا، قطر کو ناراض کیا، کویت کو ناراض کیا، تو جب ڈونلڈ لو کی بات آئی اس پہ الزام لگایا۔ ہم دوست ممالک میں شامل کرتے ہیں امریکہ کو۔ اس وقت امریکہ سے آزادی کی بات کی گئی، سائفر لہرایا گیا کہ یہ سازش امریکہ نے تیار کی ہے۔ آج وہ امریکہ جو ہے اس کی غلامی کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، ان میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا اور اس پہ کھڑے رہنا یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اور یہ آج نہیں یہ بندہ کر رہا، یہ بندہ میرے بیانات نکالے پچھلے سال سے، کم از کم 14 سال پرانے بیانات نکالے میرے۔ میں تواتر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان اس خطے میں ہمیشہ سے ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ مسلح افواج کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے تحت، کیونکہ یہ جو ایٹمی قوت ہے، طاقت ہے، یہ آپ سے پھر مانگی جائے گی نا، پھر آپ سے مانگی جائے گی، نہیں دیں گے تو چھینی جائے گی، کیونکہ جو اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ان کو ہم نے کمزور کرنا ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے نہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی ہمیں اقتدار چاہیے، خواہ ہم تعصب کا نعرہ لگا دیں، زبان کا نعرہ لگا دیں، فرقہ واریت کا نعرہ لگا دیں، ہمیں اقتدار ہر صورت چاہیے۔ ہم باہر نکلیں، اس ملک میں دوبارہ انارکی پیدا کریں۔ اس ملک کی اس وقت
जो देखें रियासती अदारे, हुकूमत सब मिलकर इस वक्त इस मुल्क को तरक्की की तरफ उन्होंने गामजन कर दिया है। सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट हो, यूएई की इन्वेस्टमेंट हो, कुवैत और कतर के इंशाअल्लाह ताला ये बजट पास होने के बाद उनके सरबराहान पाकिस्तान की तरफ गामजन होंगे, पाकिस्तान में आएंगे। और इसी तरह जो अभी बजट के अंदर जो इकदाम किए गए हैं, अवाम दोस्त बजट, मैं कहूंगा ये सैलरी पेड वाला रहनुमा सिंह हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध असम्बली का इजलास जारी है, कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है और कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म भी शरीक हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म अपोजिशन बेंचेस पर बैठे अरकान से मिले हैं। आइंदा माली साल के वफाकी बजट की शिकवार मंजूरी भी जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली के इजलास में पहुंचे। वज़ीर आज़म ने ऐवान में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ये मनाज़िर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपनी नशिस्त से उठकर वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान की नशिस्त पर गए और बगलगीर हुए। वज़ीर आज़म ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से भी मुसाफा किया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमत समझती है कि ये आवाम दोस्त बजट है, लेकिन इस बजट से मुल्क का कबाड़ा हो गया। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप समझते कि जो ये बजट है ये आवाम दोस्त बजट होगा? हर हुकूमत कहती है हम आवाम बजट है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। बिलावल भुट्टो आजकल बड़ी दो चीजें खेल रहे हैं। बाहर जाके हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं, अंदर आके कहते हैं हम आपके साथ हैं, बजट में साथ चलेंगे। पहले कह चुका हूँ कि अक़लियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मौलाना साहब, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए, माशी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा एक साथ क्यों नहीं बैठते? हाँ, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट सियासत से बाहर हो जाए तो खैर हो जाए।